أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. پارس کے آپ کے میرے آقا آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار سید الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی ایک بہت ہی زبردست آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس تفسیر کی اگلی کڑی ہے. یہ آیت پانچویں پارے کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 48 ہے. 48 سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. قرآن مجید کی یہ آیت بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست اتنی زبردست آیت ہے کہ اس آیت کو جو شخص سمجھ لے اور اس کو اپنی زندگی میں لا لے اس کی دنیا جیسے تیسے کیسے بھی گزر جائے گی 101% گارنٹی کے ساتھ وہ آخرت میں جنت میں ہوگا. اس پہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت کتنی شاندار ہے. یعنی اس آیت کو اگر کوئی شخص سمجھ لے اس کی گہرائی کو سمجھ لے اس کے تقاضوں کو پورا کرے اس کو اگر اپنی زندگی میں لا لے دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی کچھ ملے کچھ نہ ملے پر آخرت 100% with full proof گارنٹی کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. آئیے آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغفر نہیں بخشتا غفر یغفر یعنی معاف کرنا نہیں معاف کرتا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے اس کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک کیا جائے اللہ اس بات کو نہیں بخشتا. وَيَغْفِرُ اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس گناہ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو لمن یشاء جس کے لیے چاہے. شرک ایسا گناہ اللہ کہتا ہے اس کو اللہ ہرگز ہرگز نہیں بخشتا نہیں معاف کرتا. اس گناہ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. لمن یشاء جس کے لیے جس گناہ کے لیے وہ چاہے. آیت کا صرف لفظی ترجمہ کرنے پر جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ نمبر 1
शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। नंबर 2, शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं हो सकता है अल्लाह उन्हें माफ कर दे। नंबर 3, शिर्क के अलावा जो गुनाह है अल्लाह उन्हें माफ करेगा जिन गुनाहों को अल्लाह चाहेगा। नंबर 4, शिर्क के अलावा जो दूसरे गुनाह हैं अल्लाह उन्हें माफ करेगा जिन जिन गुनाहों के ताल्लुक से अल्लाह चाहेगा, और जिनके ताल्लुक से माफी का न हो उसकी सजा देगा। अगर वो सजा खत्म हो जाए तो वो बंदा जहन्नम में नहीं रहेगा। चौथा नुक्ता क्या है? अगर शिर्क के अलावा कोई गुनाह किसी बंदे में पाया जाए, उसके नाम हमारा पाया जाए, ये तो अल्लाह उसको ये शिर्क नहीं है इसलिए अपनी रहमत से उसको माफ कर दे। नहीं, माफ नहीं करना है, अल्लाह ताला सजा देना है। अल्लाह जहन्नम में डालेगा, सजा भुगतेगा। हर गुनाह की एक लिमिट है, एक सीमा है उसकी सजा की। जब तक अल्लाह चाहेगा उस गुनाह की सजा वो भुगतता रहेगा, क्योंकि अल्लाह माफ नहीं करना चाहता था। जैसे वो गुनाह के बराबर की सजा उसको मिल गई जहन्नम में, अब अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं रखेगा। वजह क्या है? शिर्क नहीं किया उसने, अल्लाह उसको उठाकर जन्नत में डाल देगा। मालूम हुआ कि शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह अगर बशरियत के तकाजे के तहत किसी इंसान से हो जाए क्या तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। अगर माफ नहीं किया तो सजा देगा। उसके बाद शिर्क न करने की वजह से उस बंदे को उठाकर अल्लाह तबारक तआला जहन्नम से आजाद करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। पहले ही टुकड़े से इतनी सारी चीजें बगैर किसी दलील के, दूसरी किसी दलील के इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। वमन युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह कहता है जो कोई अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक करे, वमन युश्रिक बिल्लाह, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे, फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, तो बेशक उसने एक बहतान बांधा। बहतान कहते झूठ को, बड़ा झूठ, ऐसा झूठ जिसके पीछे जरी भी सच्चाई नहीं थी। इंसान जब झूठ बोलता है तो सच और झूठ मिलाकर बोलता है ना, तो झूठ कहलाता है। झूठ बोलने के लिए भी कभी कोई सच का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके झूठ कारगर होता है। इफ्तिरा वो है कि जिसके पीछे जरी भी सच्चाई नहीं है, यानी बहुत बड़ा झूठ, ऐसा झूठ जिसके पीछे कोई सच्चाई है ही नहीं। फ़क़द इफ्तरा, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने बहतान बांधा, इल्जाम तराशी की, इस्मन अज़ीमा। फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़े बहतान और गुनाह का वो मुर्तकिब हो गया। अल्लाह की जात पर उसने बहुत बड़ा बहतान बांध दिया जिसने शिर्क किया। ये थी सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 48, जिसका लफ्जी तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह मैंने आपके आगे रखा। अगर ईमानदारी से कहूं तो ये वो आयत है, कभी सोच रहा हूं तो थोड़ा तकलीफ भी हो रही है, थोड़ा फिर हंसी भी आ रही है। ये वो आयत है, कम से कम मेरी तो दिलो जान से बढ़ के आयत है। इस पर मैंने हजार नहीं अनगिनत करोड़ मर्तबा मैंने इस पर जुबान दराजी की है, जरूरत सुख ने किया है, बहुत बोला है। तो आज इस दर्स को जो कि हमारे एक क्या कहते हैं सिलसिलावार दर्स में जब अगली कड़ी ये आयत आई तो मैं सोचने पड़ गया इस पे क्या बोलूं। एक अजीब सा जहन पे दबाव था कि ये वो आयत
جس کو کئی سالوں سے کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس آیت پر روشنی میں نے نہ ڈالی ہو. الحمدللہ وما توفیق الا باللہ, اللہ کی توفیق سے کوئی دن نہیں گزرا کہ اس آیت کے بارے میں نہ سوچا ہو یا کسی کے آگے نہ بولا ہو. تو آج جب یہ آیت ایک ذمہ داری کے تحت میرے کاندھوں پر آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس پر آخر بولوں تو کیا بولوں. لیکن خیر اللہ توفیق دینے والا ہے نیک اعمال کرنے کی, تو اللہ نے تھوڑی بہت توفیق دے دیا. میں سمجھتا ہوں یہ جتنی توفیق اللہ کی ملی ہے الحمدللہ میرے تو بہت زیادہ ہے, اس آیت کے مطابق بہت تھوڑی ہے. کما حق کہوں میں اس آیت کا حق نہیں ادا کر سکتا کیونکہ اتنی جامع آیت ہے. یہ آیت مسلمان سمجھ جائے تو سارے کے سارے مسلمان جنت میں جا سکتے ہیں. یہ آیت نہ سمجھے تو کوئی مسلمان جنت میں بھی نہیں جا سکتا. میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ آیت جنت میں جانے نہ جانے کا دار و مدار ہے, چاہے مسلم ہو چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے لیے ایک ہی پیمان اللہ کے پاس. اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اللہ نہیں بخشتا شرک کو, شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ انہیں بخش سکتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. کہ اللہ کا یہ حکم ہر کس و ناقص کے لیے, ہر ایک کے لیے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, ہر ایک کے لیے. یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ جب بھی کفر کی بات آتی ہے, جب بھی شرک کی بات آتی ہے تو فوراً مسلمان جھٹ اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہم کبھی کرنے والے ہیں ہی نہیں, ہمارے سے تو کبھی کفر ہونے والا ہے ہی نہیں, ہم سے تو کبھی شرک صادر ہونے والا ہے ہی نہیں, یہ مسلمان تو کبھی شرک کرتا ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتا, یہ مسلمان سے تو کبھی کفر ہو ہی نہیں سکتا. ایسے عقائد, ایسے اصول اور ایسے دامن جھاڑنے والی باتیں مسلمانوں کے اندر سما چکی ہیں, جس کی وجہ سے جب شرک پر بولا جاتا ہے تو سمجھانا ذرا مشکل جاتا ہے. جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ اہل السنت والے کون ہیں؟ جو قیامت تک رہنے والے ہیں, حق پرست جماعت. اس کے عقائد میں سے عقیدہ ہے ایک مسلمان سے شرک سرزد ہو سکتا ہے, ایک مسلمان سے کفر سرزد ہو سکتا ہے, اور دونوں کی توبہ اسلام نے رکھی ہے. دونوں کی توبہ جب ہو سکتا ہے تو ہوگا کیوں نہیں. ہاں بس سمجھنے میں جو فرق ہے بس وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھوں کفر ہو جائے, اسے معلوم ہے کہ یہ کفر ہے, ظاہر سی بات توبہ کرے گا. ایک مسلمان ہے, اس کے ہاتھ سے شرک ہو جائے, اس کو معلوم ہے کہ یہ شرک ہے, ظاہر سی بات ہے توبہ کرے گا. مگر شیطان بھی اس کا تجربہ, اس کا علم وہ ہم سے کہیں زیادہ رکھتا ہے, تو اس نے بھی چال ایسی چلی پھرکی ایسی گھمائی اس نے کہ اگر مسلمان سے کفر ہو بھی رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ اس نے کفر کیا, مسلمان سے شرک ہو رہا ہے تو اس کو نہیں پتا اس نے شرک کیا, اس لیے کبھی وہ توبہ کرے گا ہی نہیں. افسوس کے ساتھ مجھے اچانک ایک ذہن میں واقعہ یاد آیا جو مشکل سے 2 دن پہلے کسی صاحب سے سننے میں آیا. اب آپ اس پہ اندازہ کیجئے کہ کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے, کیا مسلمان کفر کر سکتا ہے کہ نہیں. ایک بار صاحب نے میرے آگے واقعہ سنایا, انہی کے رشتے دار, انہی کے محلے میں رہنے والے بیٹے کو نوکری نہیں لگ رہی تھی, تو کسی مہاراج نے, کسی سادھو نے انہیں کہا کہ فلاں مورتی وہاں جا کر صرف تیل ڈال کے آ جائے تو اور بچے کو نوکری لگ جائے گی. وہ گئے, اس مورتی پر تیل ڈالا, بچے کو نوکری لگ گئی. یہ واقعہ ہے جو ہوا ہے. اب اس میں سے آپ کیا کہیں گے, کفر ہوا یا نہیں ہوا؟ اب عورت پچھتا رہی ہے میرے سے کفر ہوا, میں کیا کروں. میرے سے ان صاحب نے رائے مشورہ کیا,
میں نے کہا بھائی اگر آپ انہیں کہہ بھی دے توبہ کرو تو آج کر لیں گی وہ, اگلی بار جب مصیبت آئے گی پھر جائیں گے, پھر تیل ڈال کے آئیں گی, کیونکہ انہوں نے اس کفر کو کفر سمجھا ہی نہیں ہے, شرک کو شرک سمجھا ہی نہیں ہے. شرک اور کفر کے مقابلے میں اپنی حاجتیں, اپنی ضرورتیں زیادہ بڑی ہیں. جب بھی حاجتیں اور ضرورتیں آ جاتی ہے تو شرک اور کفر بھی کر لیتے ہیں, اور بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, کوئی بڑا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ان کے اوپر, کر لیتے ہیں. تو وہ ہے کہ ایک مسلمان سے شرک بھی ہو سکتا ہے, کفر بھی ہو سکتا ہے. اب آئیے بجائے اس کے کہ بہت ساری تفصیلات میں جاؤں, شرک کہتے کس کو ہے یہ تھوڑا سا بتاؤں, پھر میں بہت ساری احادیث لے کر آیا ہوں, اس کو بھی اس کم وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. شرک, یہ لفظ شرک کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے شریک کرنا, یعنی کہ ملانا. اس کو انگلش میں کہیں گے پارٹنر بنانا, اس کو ہندی مراٹھی وغیرہ میں کہیں گے سہباگی بنانا, جوڑنا. یعنی کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ پوری مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ کے برابر یا اللہ کے نیچے بھی اگر سیٹ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کیا. ہم کو جو غلط فہمی دی جاتی ہے یا شیطان نے ہمیں جو گمراہ کیا ہے, اور بہت سارے مسلمانوں کی زبان میں یہ جملے نکلتے ہیں, شرک بولے تو کیا اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا, اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا. ارے بھائی یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے, یہ تعریف ہی غلط ہے. جتنی بھی قومیں اب تک ہو گزری ہیں, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھگوان اللہ کے برابر ہے یا اس پرم آتما کے برابر ہے, سپریم نیچرل پاور کے برابر ہے. کبھی تک کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. سب کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا وہ, مگر جو کرنا ہے اپنے اندر کے لوگوں کو دے دیتا ہے, وہ سارے انتظامات کرتے ہیں. یہ عقیدہ تھا. تو شرک کی جو تعریف ہو کیا ہے, اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ سے مراد ایک طرف اللہ, دوسری طرف پوری مخلوقات. ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے, ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے, مخلوق ہے. اب اللہ کے علاوہ مطلب ایک طرف اللہ, دوسری طرف پوری کائنات. ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ مطلب ایک طرف اللہ, اس کے سارے انبیاء, اس کے سارے فرشتے, اس کے سارے اولیاء اللہ, یہ ہو گئے یہ اللہ, اور دوسری طرف پوری مخلوقات. یہ تصور غلط ہے, یہ تصور گمراہی ہے, اہل سنت والجماعت عقیدے کے خلاف ہے. اللہ کے علاوہ مطلب ایک طرف اللہ, دوسری طرف پوری کائنات, پوری مخلوق. اللہ کے علاوہ پوری کائنات, پوری مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ کے برابر یا اللہ کے نیچے سمجھنا, یہ کیا ہے, شرک ہے. شریک کرنا یہ ہے شرک. شرک بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے. 3 قسم کے شرک ہوتے آ رہے ہیں, جس کو براڈلی کیٹیگرائز کیا گیا. براڈلی عام طور پر مجموعی اعتبار سے اس کو اس طرح تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے جو شرک ہوتا ہے وہ شرک فی ربوبیت کہلاتا ہے, یعنی اللہ کے رب ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا. اس موضوع پر میرے بہت سارے بیانات, تقریریں وغیرہ انٹرنیٹ پر آپ کو ملیں گے, یوٹیوب پر آپ تفصیلاً سن سکتے ہیں. فی الوقت یہ آیت سمجھانا, اس سے جڑی بہت ساری حدیث سمجھانا مقصد ہے, اور تمہیدی طور پر یہ ساری چیزیں سمجھانا بھی ضروری ہے. شرک فی ربوبیت کس کو کہتے ہیں, اللہ کے رب ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا. رب ہونے سے مراد ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ جب اللہ یہ کائنات پیدا کر رہا تھا تو فلاں بھی اس کا ساتھی تھا,
फला ने भी इसका सपोर्ट किया, चाहे थोड़ा किया हो चाहे ज्यादा किया हो। इस किस्म का अकीदा रखना ये शिर्क फिर रुबूबियत कहलाता, अल्लाह के रब होने में किसी और को शरीक करना। जैसा कि हिंदुओं में अकीदा पाया जाता ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कि इस कायनात को 3 देवताओं ने बनाया हुआ है, 3 भगवानों ने बनाया हुआ है, तो 3 लोगों ने मिलकर बनाया, चला रहे हैं और बर्बाद करेंगे। ये अकीदा इस्लाम का नहीं है। या फिर कोई शख्स ऐसा अकीदा रखे कि अल्लाह जब कायनात बना रहा था या कायनात चला रहा था या चला रहा है तो इसमें कोई शरीक है, कोई अल्लाह का साथ दे रहा है इसको मैनेज करने में, ये शिर्क फिर रुबूबियत कहलाता है। इसी तरह बारिश कौन बरसाने वाला है, तो खालिसतन अल्लाह, कोई कहे नहीं फला भी इसमें मदद करते हैं, तो ये क्या हो गया, शिर्क फिर रुबूबियत हो गया। एक यहाँ पे इश्काल ये पैदा होता है कि भाई अगर इस तरह मखलूक में से कोई मखलूक अल्लाह को मदद नहीं कर रही है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बोला जाके बारिश बरसा किया, तो फरिश्ता अल्लाह की बारिश बरसाने मदद कर रहा है, तो क्या अब हम फरिश्तों को अल्लाह का शरीक नहीं समझेंगे? तो ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी बारिश को मांगना होता है तो कोई यही नहीं कहता है फरिश्ते बारिश बरसा, कभी देखे आपने, कभी सुने ऐ अल्लाह बारिश बरसा बोलते हैं। और अल्लाह ने अपने इंतजामी उमूर के लिए अपने पास की मखलूकात को यानी कि फरिश्तों को मुतय्यन किया, और फरिश्तों की सिफात अल्लाह ने जो बताई वो ये कि ला यासून बि अम्रिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो वही करते जो उन्हें अल्लाह हुक्म देता है। ये अल्लाह के मुतय्यन किए हुए हैं और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते, वही करते जो अल्लाह हुक्म देता है। तो ये अल्लाह के कोई मैनेजर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं है, ये अल्लाह के गुलाम है फरिश्ते। अब शिर्क कहाँ होता है? शिर्क होता है मखलूकात को जिनमें वो कुव्वत ताकत सकत है ही नहीं, उन्हें ये कुव्वत और ताकत दे देना जो अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया है, ये शिर्क। अब वो तो हकीकत है ना, अल्लाह ने अगर किसी फरिश्ते को, जैसे कि सूरह रअद सूरह नंबर 13 है, रअद एक फरिश्ते का नाम है, अल्लाह ने उसको रखा ही बादल गरजाने के लिए, बिजली खड़काने के लिए। अब वो तो अल्लाह ने वो चीज उसको दिया, वो काम करो बोल के एक ऑर्डिनेंस अल्लाह ने दिया हुआ है। अब शिर्क किसको बोलते हैं? बारिश नहीं हो रही है तो मेंढक और मेंढकनी की शादी कराना, ये समझना कि मेंढक और मेंढकनी अगर शादी कराई जाए तो बारिश होगी। अब मेंढक और जो उसकी मेंढकनी होती है उसमें भी सलाहियत नहीं है बारिश बरसाने की, मगर उसको ये इख्तियार दे जाए, ये है शिर्क फिर रुबूबियत। शिर्क फिर उसके बाद दूसरा शिर्क है शिर्क फिर उलूहियत। ये बहुत ज्यादा आम है गैरों में भी और मुसलमानों में भी। शिर्क फिर उलूहियत मतलब अल्लाह के इलाह होने में किसी और को शरीक करना, अल्लाह के माबूद होने में किसी और को शरीक करना, यानी इबादत के उमूर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सर अंजाम करना, ये शिर्क फिर उलूहियत है। यानी अल्लाह के लिए क़ियाम, नमाज में क़ियाम करते हैं, ये क़ियाम अगर किसी और के लिए किया जाए शिर्क फिर उलूहियत। अल्लाह ही के लिए रुकू, ये रुकू किसी और के लिए किया जाए, ये ताज़ीमन ही क्यों ना हो तब भी वो शिर्क ही है। सिजदा ये सिर्फ खालिसतन अल्लाह ही के लिए किया जाए, ये ऐसा सिजदा या इससे मिलता जुलता सिजदा किसी और के लिए किया जाए, ये शिर्क फिल उलूहियत यानी अल्लाह के इलाह होने में किसी और को शरीक करना हुआ। तीसरा है शिर्क फिल अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों और सिफात में किसी और को शरीक करना, ये भी शिर्क है। नामों और सिफात से मुरादी है कि अल्लाह अस्समद है, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह बेनियाज है, मतलब अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है और सबको अल्लाह की जरूरत है, ये अस्समद का मतलब। अब अगर कोई किसी हस्ती के ताल्लुक से, किसी वली के ताल्लुक से, किसी पीर के ताल्लुक से, किसी फकीर के ताल्लुक से, किसी साहबी के ताल्लुक से, किसी फरिश्ते के ताल्लुक से, किसी नबी के, ये अकीदा रखे इनको भी किसी चीज की जरूरत नहीं है,
इनको भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये होगा शिर्क फिल अस्मा व सिफात। भले वो इस अकीदे में ये कहने सिर्फ अल्लाह की जरूरत बाकी किसी की नहीं है, तब भी गलत है, क्योंकि वो अगर इस कायनात का हिस्सा है तो कायनात के हिस्सों, अगर कायनात का हिस्सा है तो कायनात पर डिपेंड भी रहना पड़ता है। और कोई शख्स कहे कि भाई वो रहते थे इसी दुनिया में पर हवा की जरूरत नहीं पड़ती उनको, बोल सकता है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, अरे मर जाएगा वो, डिपेंड रहना ही पड़ेगा उसको, खाने पीने की उसको हाजत होगी। तो इस तरह, इसी तरह दूसरी मिसाल है अल हय्य, अल्लाह जिंदा है। अल्लाह जिंदा है मतलब पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। ये सिफत, ये खुसूसियत किसी और में तलाश करना, ये क्या शिर्क फिल अस्मा व सिफात। तो मुख्तसर तौर पर मैंने आपके आगे रखा, कितना भी रवानगी और फास्ट और स्पीड बोलूं मैं तब भी ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ज्यादा वक्त ले लेता है। ये था मुख्तसर शिर्क किसको कहते हैं, शिर्क की इस्तिलाही और इल्मी एतबार से जो तशरीह आम अल्फाज में हो सकती थी, जो हो सकती मैंने आपके आगे रखा। अब आइए ये देख लेते हैं कि इसी शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह तआला ने एक और जगह बिल्कुल जान से ज्यादा जबरदस्त और अच्छी प्यारी आयत अल्लाह ने सूरह माइदा में भी इसी किस्म के अल्फाज अल्लाह ने बयान किए। सूरह माइदा सूरह 5 उसकी आयत नंबर 72 में 72 में अल्लाह कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, आहा बहुत ही प्यारी आयत है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। मालूम शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम है, हराम, पॉसिबल नहीं है कि जन्नत में जाए अगर वो शिर्क करे, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, शिर्क शिर्क होता है। इल्ला ये के मरने से पहले तौबा कर ले, हर चीज की तौबा है मगर मरने से पहले, हर चीज की तौबा है। अगर आप मरने से पहले बड़े से बड़े गुनाह, जिनाखोरी, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, कुछ भी गुनाह हो, आपका एहसास हो कि आपने तौबा की, अल्लाह माफ करेगा। यहाँ तक कि अकबरुल कबाइर, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क आपसे हुआ, आपको एहसास हुआ, आपने तौबा की, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। लेकिन जो फर्क है शिर्क में और दूसरे गुनाह में वो ये है कि अगर दूसरे गुनाह बोलो बिल फर्ज आप तौबा नहीं कर सके और मर गए, शिर्क के अलावा जो दूसरे गुनाह है आप तौबा नहीं कर सके, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाहों को तौबा की सख्त जरूरत है। सगीरा गुनाह चलते फिरते वजू करने से, नमाज पढ़ने से माफ हो जाते हैं, मगर जो कबीरा गुनाह होते हैं, बड़े गुनाह, वो तौबा किए बगैर माफ नहीं होते हैं। अगर कबीरा गुनाह हुआ और मरने से पहले तौबा नहीं कर सके, मर गए, तो अल्लाह इसी आयत में, आयत में 48 में के अंदर अल्लाह कहता है हो सकता है मैं उसको बख्श दूं, हालांकि मरने से पहले तौबा नहीं किया है, हो सकता है मैं उसको बख्श दूं। नहीं बख्शना चाहता, सजा दूंगा। क्या दूंगा? सजा दूंगा। जब सजा खत्म हो जाएगी मैं तुम पाक और साफ हो जाओगे। ये शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों के ताल्लुक से ये फैसला है अल्लाह का। अब अगर कोई शख्स शिर्क करे और मरने से पहले तौबा कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, यही कहता हूं अल्लाह अगर आज तक हमने शिर्क को नहीं समझा तो अल्लाह आज समझा, कम अज कम अल्लाह मरने से पहले हमको समझा कि वो कौन सा शिर्क है जो हमसे सरजद हो रहा है, ताकि हम तौबा करके मरे। हम अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करते रहे, मरने से पहले समझ में आ जाए कि मुझसे क्या शिर्क हुआ, ताकि मैं तौबा कर सकूं। अब तौबा कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा नहीं किए मर गए, अल्लाह कहता है मैं उसको माफ करता ही नहीं। उसकी सजा क्या है पता है? अब्दल आबाद जहन्नम, मतलब अल्टीमेट, हमेशा के लिए जहन्नम। उसकी सजा खत्म ही नहीं होती है, खत्म ही नहीं होती है। कुफ्फार को अब्दल आबाद सजा क्यों है पता है? क्योंकि कुफ्र में शिर्क शामिल होता है। कुफ्र में हर काफिर मुशरिक होता है। हर मुशरिक काफिर होना जरूरी नहीं है, मुशरिक काफिर होना जरूरी है, मगर हर काफिर मुशरिक होता है। तो काफिरों की सजा अब्दल आबाद जहन्नम क्यों है? क्योंकि उनके अंदर शिर्क पाया जाता है। तो
وہ شرک اگر مسلمان میں پایا جائے اور وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے وہ بھی ابدل آباد جہنم میں رہے گا. یہ میرا کہنا یا میرا بولنا نہیں ہے، یہ اہل سنہ والجماع سنی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شرک کر کے مرے گا وہ ابدل آباد جہنم میں رہے گا، ابدل آباد جہنم میں رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت 72 میں کہا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ابدل آباد ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بہت پیاری آیت ہے. جنت کا بھی ذکر ہو گیا، جہنم کا بھی ذکر ہو گیا، اب بیچ کے چمچوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو شرک کر کے مرے جہنم میں ڈالا جا رہا تو کوئی آ کے نہیں بولے گا اللہ جانے دے معاف کر دے جنت میں ڈال، کسی کی ہمت نہیں ہے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، کیا نام دیتے تو جو مشرک ہے اس کے تعلق سے سفارش کرنے کوئی ہمت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. اس کے تعلق سے کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں. اللہ ایسے ظالم کے تعلق سے سفارش قبول کرنے والا بھی نہیں ہے، نہیں کرنے والا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ چند حدیثیں اس عنوان پر مبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری میرے ٹاپکس انٹرنیٹ پر آپ کو ملیں گے، توحید پر، شرک پر، وہ آپ اس کو سن سکتے ہیں بغور. بہت سارے مٹیریل، بہت ساری آیتیں، بہت سارے دلائل، بہت سارے حدیثیں آپ کو اس کے اندر مل سکتی ہیں. آج فی الوقت اس آیت سے جڑی ہوئی اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے کے لیے جو حدیثیں ہیں وہ بنیادی حدیث میں آج آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. بہت حدیثیں اس ضمن میں رکھ سکتے ہیں مگر 5 حدیثیں آپ کے آگے رکھوں گا. آئیے یہ حدیثیں رکھنے سے پہلے ایک حدیث رکھنا بڑا دل چاہ رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسی ہے اپنے بندوں سے، کتنا زبردست ہے وہ اللہ کہ بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. ایک حدیث اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت بتلانے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے رکھتا ہوں. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2577 2577. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں روایت کر رہا ہوں اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. انہ قال، اللہ کہتا ہے یا عبادی، بہت پیارے پیارے الفاظ ہیں اس میں، چھوٹے 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 ٹکڑے ہیں، بہت پیارے الفاظ ہیں، یاد کر لیجئے، دل میں اس کو رکھیے، ذہن نشین کیجئے. یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندے. اچھا انفرادی ہے، خاص بات ہے، جنرل نہیں ہے. آپ کو یہ حدیث پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اللہ کی. یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندے یاد رکھ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. مطلب میں ظلم کروں گا ہی نہیں، میرے تعلق سے کسی مغالطے میں مت آنا. کیوں مغالطے میں آزاد بولیں گے اللہ کیا ہے یہ، اس کو دے دیا اور میرا کچھ نہیں، یا اللہ وہ امیر اور میں غریب. اللہ وہ میں ظلم نہیں کرتا، جس کی جو اوقات ہے اس کی اوقات میں ہی رکھتا میں دنیا میں. ہر انسان آج جس پوزیشن میں یقین جانے وہ اس کی اوقات ہے جس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو. اپنی اوقات سے نہ بڑھنے کی کوشش کیجیے، نہ اپنی اوقات سے نیچے اتر کر ناشکری کیجیے. اوقات ہے وہ، بڑا بھلی بڑا برا لگے گا مگر اللہ نے ہر انسان کو اس کے اوقات میں رکھا ہے. کیا پتا اس کو اوپر کا مل جائے تو پتا نہیں دنیا میں کیا فتنہ اور کیا فساد مچا دے. مال و دولت
पैसा पानी मिल जाए तो पता नहीं कितना फसाद, क्योंकि किसके दिमाग को कौन समझ सकता है? वो बस वो खालिक है जो अपने मखलूक को समझ सकता है। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदे याद रख, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम किया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और इतना ही नहीं, आपस में एक दूसरे पर जुल्म करने मैंने हराम कर दिया। एक दूसरे पर जुल्म न करो। फला तज़ालमू, आपस में दूसरे पर जुल्म न करो। या इबादी, बहुत प्यारे अल्फाज है, इससे अकीदे हमें मिल रहे हैं। एक मुसलमान का अकीदा, एक मोमिन का अकीदा क्या होना चाहिए, अकीदा मिल रहा है। या इबादी, ऐ मेरे बंदे, कुल्लुकुम ज़ाल, ऐ मेरे बंदे कहकर अल्लाह कह रहा है, मुखातिब जो एक बंदे से, हुकुम फैसला, कुल्लुकुम ज़ाल, तुम सब के सब गुमराह हो, अल्लाह बोल रहा है। अब कौन दावा कर सकता, मैं सबसे ज्यादा शाना, मैंने सबसे ज्यादा समझा, मुझे सबसे ज्यादा मालूम, हर फैसला मैं समझता, हर चीज मुझे मालूम, कैसा कैसा दावा कर सकते? नहीं कर सकते। कुल्लुकुम ज़ाल, तुम सब के सब गुमराह हो, इल्ला मन हदैतु, सिवाय इसके जिसको मैं हिदायत दे दूं। मैं हिदायत दूं तो वो हिदायत पे है। मालूम हुआ कि हिदायत हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक अल्लाह ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ में भी हिदायत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ में भी हिदायत नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। फस्तहदूनी अहदीकुम, लिहाजा मुझसे मांगो, मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। क्या मालूम हुआ इससे? अल्लाह कह रहा है कि सब सब गुमराह है, मगर अल्लाह जिसको हिदायत दे। अब अल्लाह हिदायत ऐसा टाइम टू टाइम लेके बैठता नहीं, हाँ ये महीने मैंने 50 लोगों को हिदायत दे दिया, अब किसको देना, अच्छा ये मैंने 50 को या 55 को दे देंगे, नहीं। मुझसे मांगो हिदायत, जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। मेरे पास कोई फिक्स पैमाना नहीं है, जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो गोया कि हर वक्त हमें हिदायत मांगना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ अब मालूम हो अब हम आ गए हिदायत पे, जो बोल दिया कि मैं आ गया हिदायत पे, मुतमईन हो गया तो समझो गया। हर वक्त अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगना चाहिए, जो मांगता है अल्लाह उसको हिदायत देता है। या इबादी कुल्लुकुम जाए, क्या प्यारी हदीस है, क्या प्यारे अल्फाज है। ऐसा अगर मैं हदीस सुनाऊं ना तो एक एक हदीस एक एक दर्स में हो जाएगी। बहुत प्यारी हदीस है, बिलखुसूस उनके लिए है जो वाकई इस दुनिया में तंगदस्त हैं। अल्लाह तो सबके लिए कह रहा है, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाई, तुम सबके सब भूखे हो, तुम सबके सब भूखे हो। इल्ला मन अतअमतुहु, सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं। नहीं मालूम हुआ कि घर में आज अपन 2 रोटी खा रहे हैं तो अपने बलबूते में नहीं खा रहे, अल्लाह खिला रहा तो खा रहे, वरना किसी के घर में इतना है कि बेचारे नमक को तरस रहे हैं। नहीं खिलाना चाहता तो अल्लाह नहीं खिलाता। स्वीट्स को तरस रहे, गुलाब जामुन खाने को तरस रहे, अल्लाह नहीं खिलाना चाहता तो कोई माए के लाल खाने से। अल्लाह कह रहा मैं खिलाता हूं, तुम सब भूखे हो। फस्ततइमूनी, लिहाजा मुझसे खाना मांगो। अतइमकुम, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इससे क्या मालूम हुआ? अल्लाह से जहाँ अल्लाह नौकरी दे, अल्लाह पैसा पानी दे, अल्लाह धंधे पानी दे, सब मांगते बोलना अल्लाह खाना भी खिला। हदीस से मालूम हो रहा मांगना। तो क्या पता 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट, पैर टूट गया और जूस और दूध पे 8 दिन गुजारा हो रहा, हो सकता खाना पीना सब मौजूद है, फिर भी अल्लाह दूध और जूस के ऊपर गुजारा करा रहा है। अच्छा दूध और जूस तो छोड़ो, हलक में नंदी डाल दिया, डायरेक्ट पेट में जा रहा, खाने का टेस्ट भी महसूस नहीं करा रहा। अल्लाह करने से कर सकता, खाना भी मांगो अल्लाह खिला। गुरूर और घमंड मत आओ सब आ गया मेरे घर में 1 महीने की तो बेफिक्री नहीं, हर वक्त अल्लाह के मोहताज हो। मुझे वो हदीस याद आती है,
آپ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارے چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے، انگوٹا ٹوٹ جائے اس کا اٹکانے والا، تب بھی بولے اللہ مدد کر، تب بھی اللہ سے مدد مانگو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، پتا ہے تم سب کے سب ننگے ہو۔ صحیح میں اللہ ننگت پیدا کیا تھا تمہیں، کیا پہن کے آئے تھے ہم دنیا میں؟ کچھ نہیں، تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کی جس کو میں پہنا ہوں، فاستکسونی، لہذا مجھ سے کپڑے مانگو، اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا۔ کیا کن باتوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں پتا ہے؟ روٹی کپڑا، یہی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بنیادی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اب ہم تھوڑا سا لگژریس لائف میں آ گئے، اب ہم تھوڑا سا اب وہ پاورٹی لائن آ گئے، اب ہمارے پاس کھانے پینے کے علاوہ باقی ساری چیزیں نہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیسک نیڈس پر، بیسک نیڈ کا محتاج بنا سکتا ہے، بنیادی ضرورتوں کا محتاج بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ڈرو اس سے، اسے مانگو۔ اللہ سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، صحیح مسلم کی حدیث، اے میرے بندو بے شک تم لوگ خطا کار ہو، گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، دن میں بھی اور رات میں بھی، دن رات غلطیاں کرتے رہتے، دن رات۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں ہی ہوں جو سارے گناہوں کا بخشنے والا۔ فاستغفرونی، لہذا مجھ سے مغفرت مانگو، اغفر لکم، میں ہی بخشنے والا ہوں، میں بخش دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم تک کوئی نقصان آ نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے مجھ سے مدد مانگو، تم تک کوئی نفع نہیں آ سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، اس لیے نفع بھی مجھ سے مانگو، نفع بھی مجھ سے اٹھاؤ۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تم میں کا سب سے پہلا اور تم میں کا سب سے آخری، تم میں کا ہر انسان، تم میں کا ہر جن، دو ہی مخلوقات کا ذکر ہوا، تو اللہ نے بہت ان گنت مخلوقات پیدا کی اور دو مخلوقات کو مکلف بشرع کیا، اللہ نے شریعت کا پابند بنایا، انہی کے اوپر حساب کتاب ہے، انہی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، کہا جائے تو جن اور انس کے لیے دنیا بنائی گئی، ان کے حساب کتاب کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اے انسان اور جن، تم میں کا اول اور تم میں کا سب سے آخری انسان، سب کے سب کانوا علی الافجر قلب رجل واحد، میں آگے کے پڑھ رہا ہوں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سب کے اول سے لے کر آخر تک سب کے دل اس ایک انسان کے دل کی طرف ہو جائے جو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی اول سے لے کر آخر تک انسان اور جن سب ملا کے نمبر 1 کا جو انسان ہے متقی پرہیزگار، اس کے جیسے دل والے سب کے سب ہو گئے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یاد رکھو میری بادشاہت میں یہ ذرا بھی بڑھوتری نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری عبادت صرف ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی اس میں نفع نقصان نہیں ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا رہی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے اس میں۔ یا عبادی،
اے میرے بندو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اے میرے بندو تم میں کا اول اور تم میں کا آخر، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، اس ایک شخص کی طرح ہو جائے، سب کے سب اس ایک شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو سب سے زیادہ فاجر فاسق گنہگار ہے، اور سب کے سب مل کر میری نافرمانی کرنے لگ جائے، ما نقص ذلک من ملک شیئا، تو میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو لو ان یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، بہت پیاری بات، اے میرے بندو تم میں کا اول سے لے کر آخر تک ہر انسان اور جن سب کے سب مل کے ایک وادی میں، ایک بڑے میدان میں اگر سب کے سب جمع ہو جائے، بہت پیاری حدیث ہے صاحب، عقیدہ ایمان سدھارنے والی اور ہر غریب محتاج کو ہمت اور طاقت دینے والی، ہر غریب بالخصوص کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ، ان کو سہارا دینے والے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میں ہر انسان ہر جن ہر ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائے، فاسألونی، اور سب کے سب مانگنے لگ جائے اپنے اپنے دل کے حساب سے، جو لگا وہ مانگ رہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے مانگنے کی، فاسألونی، مجھ سے مانگنے لگ جائے جو دل بولا وہ، فأعطيت كل انسان مسألہ، تو میں ہر انسان کی مانگی ہوئی چیز پوری کی پوری دے دوں گا، ما نقص ذلك مما عندي، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، کمی واقع ہوگی نہیں۔ اب آپ اس پہ سے اندازہ کرو کائے کو اللہ کے نام پہ روتے ہیں کہ اتنے سالوں سے کر رہا، اتنی محنت کر رہا، کچھ نہیں ملا، کچھ کائے کو رو رہے؟ تم اکیلے نہیں، پوری دنیا کے آپ پہلے انسان آخری انسان تک سب کے سب مل کے مانگ لے، جی میں جو آ رہا ہے وہ مانگ لے، پورا اللہ دے دے گا، تب بھی اللہ کے پاس جو ہے اس میں سے ذری بھی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا کمی کے لیے پھر بھی اللہ سمجھا رہا ہے، مثال کیا دے رہا ہے دیکھو، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، ایسے ہی کمی نظر آئے گی تمہیں جیسے ایک بڑے سے سمندر، بحر کہتے ہیں سمندروں کا سمندر، بحر اوشین، ایک ہوتا ہے سی، انگلش میں بولتے ہیں، ایسے بہت سارے سی جب جمع ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں اوشین، بہت بڑے سمندر میں سے، اوشین میں سے، بحر میں سے ایک سوئی ڈبا دی جائے اور نکالا جائے تو اس سوئی کی نوک سے کتنا پانی ٹپکے گا؟ سمجھ لو، صرف سمجھانے کے لیے اتنی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ مانگے دیا نا، اب دیا تو کیلکولیشن کے حساب سے کچھ تو گیا ہوگا، تو کیا گیا تو یہ گیا، کیا فرق پڑا؟ ایسا بولتے نا نیگلیجیبل لاس، ایسا لاس جس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، چھوڑ دینا پڑتا۔ تو اللہ بولتا ہے اتنا ہے میرے پاس، پورے کے پورے مل کے اگر مانگ لے، جو وہ ان کو چاہیے تھا وہ مانگ لے، ایسا نہیں کہ کسی کنڈیشن کے ساتھ، جو دل بولا وہ مانگ لے، سب کے سب اگر میں نے دے دیا تب بھی میرے پاس کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اب اللہ نصیحت کر رہا ہے، دیکھو یہ تو بتا دیا میں کیا ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارے میرے بیچ میں کیا ریلیشن ہے، بتا دیا میں نے، اب یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہے، بس جس کی گنتی ہونے والی ہے، بھائی کسی سے گنتی نہیں ہوگی، میں نے کتنا پیسہ دیا تم کو، کتنا کھلایا، کتنا پلایا، کتنا کیا کچھ کیا، اس کی گنتی ہی نہیں ہے، میں چاہوں تو کسی کو دوں ہی دوں، چاہوں تو کسی کو کچھ بھی نہ دوں، اس کی گنتی نہیں ہے، یاد رکھو تمہارے اعمال کی گنتی نہیں، تمہارا عقیدہ کیسا ہے، تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، اس کی گنتی ہوں گی۔ ثم اوفیکم ایہا، اب پھر تم اس کا موت دے جاؤ گے اور پھر میرے سامنے لا حاضر کرو گے، لا حاضر ہو جاؤ گے۔ فمن وجد خیرا، میرے پاس آنے کے بعد اگر کس کو بھلائی مل جائے، فلیحمد اللہ،
تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں؟ جو اس نے کرا وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہوا, اللہ کے توفیق کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ دیا, اللہ کا شکر ہے. ومن وجد غیر ذلک, جس کو بھلائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز مل جائے تو اللہ یہ تک بولنا پسند نہیں کر اپنے بندوں کے لیے کہ کوئی برائی ملے. الفاظ دیکھو حدیث کے, نہیں بولنا چاہ رہا, اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے, نہیں چاہتا. کہ خود بندے ہیں اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں. فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ, اگر کسی کو خیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز مل جائے میرے پاس آنے کے بعد, تو اللہ کہہ رہا سنو, کسی کو بھی ملامت مت کرو, اپنے آپ کو کرو. اگر تم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے, کسی کو بھی ملامت مت کرو, تم خود اس کے ذمہ دار ہیں. دنیا میں تم رہے, اتنی عمر اللہ نے دیا, سوچ سمجھ سکتے تھے, ہر چیز سمجھ سکتے تھے. دنیا تو بالکل بے غیرتی کی جیسی زندگی گزار لی ہے. تمہارا اعمال تو اللہ نے کاؤنٹ کر لیا, حساب کر لیا. جب آپ پہنچے پھر اس کی وجہ سے گمراہ ہوا, اس کی وجہ سے گمراہ, ارے ہمارے بڑے ہیں صاحب, ہم کو سمجھا ہی نہیں. نہیں, کسی پر کوئی الزام نہیں ہے. فلا یلومن الا نفسہ, کسی پر ملامت مت کرو, لعن طعن مت کرو سوائے اپنے آپ کے. یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث جو بہت ہی زبردست تھی. تمہیداً طور پر چونکہ یہ حدیث میں نے رکھا اس آیت کو سمجھانے کے لیے, آج ہم ہمارا یہاں پر ایک درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس آیت سے جڑی ہوئی جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے آگے رکھوں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو اور توحید کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, شرک کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.